جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز صاحب. آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی داخلہ بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. موجودہ حکومت کے دور میں اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ کے بہت کام ہوئے ہیں، تو ان سے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں، کتنی ڈیولپمنٹ جو ہو چکی ہے، اور آئندہ کے ان کے کیا پروجیکٹس ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب، جیسے میں نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، آپ کے دور میں اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن پہ اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ بہت کام ہوا ہے. اس پر آپ بتائیے تھوڑا سا کہ کیا کیا پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کن پروجیکٹس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا. اصل میں اس سے پہلے کیونکہ اسلام آباد میں جو پچھلے کوئی 5-6 سال یا آپ 7 سال کہہ سکیں کہ وہ بہت زیادہ اسلام آباد تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا تھا. ہمارے آنے سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو جو ہمارا تینوں ایم این ایز کا ایک منشور بھی تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو باتیں الیکشن کمپین کے اندر کی، ہم نے یہ تینوں ایم این ایز نے جب ہم نے حلف اٹھایا تو ہم نے کہا کہ ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں گے، اور لوگوں کی بہتر زندگی، اسلام آباد کو خوبصورت بنانے، اور اسلام آباد میں جو ٹریفک کے مسائل، جو ہمارے نوجوانوں کی جابز کے مسائل، ہمارے جو مختلف سیکٹرز جن کی بہت عرصے سے روڈز نہیں بنے تھے ان کے مسائل، جس طرح ہمارے بہت ساری یہاں پہ جو جابز کرنے والے لوگ ہیں ان کے فلیٹس کے مسائل، ہماری جو نوجوانوں کا یہاں کے جابز کے کوٹے کا ایشو، ہماری مختلف جو فلائی اوورز ہیں، ہمارے روڈز اور ٹریفک کے مسائل، اس کے اوپر ہم نے کام کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ 3 سالوں کے بعد ہمارے بہت سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آنے والے جو 2 سال ہیں ان میں ہمارے بہت سارے اگلے پروجیکٹس آنے والے ہیں. اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے تقریباً بہت سارے سیکٹرز جہاں پہ بہت عرصے سے ہمارے جو روڈ نیٹ ورکنگ تھا اس کے مطلب بہت برے حالات تھے، اس کے اوپر ہم نے کام کیا. بہت ساری روڈ نیٹ ورکنگ جو ہے اس کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا. اسی طرح ہمارے یہاں پہ اگر آپ میری کانسٹیٹیونسی کی بات کریں تو وہاں پہ جو ایک ڈیول کیریج وے بنا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اور پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے اس کے اوپر ایک پل تھا، جو پل گر چکا تھا اور اس پل کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا. برما پل، وہ پہلے سال کے اینڈ کے اندر ہماری گورنمنٹ پہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور دوسرے سال کے اینڈ تک ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے تھے، ہم نے اس کا افتتاح کیا. اسی طرح ملال برج ہے، اس کے اوپر بھی کام شروع ہے، دسمبر یا جنوری تک وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح جو ہمارا، کیونکہ یہ کوریڈور ہے، پنجاب سے جتنی بھی ٹریفک آتی تھی لاہور سے لے کے پنڈی تک، وہ ساری روات کے ذریعے آتی تھی، اور یہاں پہ ہمارا سوسائٹیز آگے آ جاتی تھی، PWD اور ایک کرنگ برج آ جاتا تھا جہاں پہ ٹریفک کا باٹل نیک بن جاتا تھا، خاص طور پہ پیک ٹائمز کے اوپر. تو اس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے جو کرنگ برج تھا اس کا افتتاح کیا، PWD کا افتتاح کیا پچھلے سال، اور آج اللہ کا شکر ہے. اور اس میں چیئرمین CDA کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی توجہ دی، اور وہ جو PWD انٹرچینج ہے وہ اس وقت کھل چکا ہے، اور آنے والے کچھ مہینوں تک ہمارا جو کرنگ برج ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ اگر کشمیر ہائی وے کے اوپر آپ بات کریں ہماری، تو کشمیر ہائی وے کے اوپر آپ کا یہ باٹل نیک بنتا تھا F7، جو ہمارا 7th ایونیو ہے اس کے اوپر بھی فلائی اوور کا کام شروع ہو پڑا ہے. اسی طرح F10 کا ایک فلائی اوور بننے جا رہا ہے. اسی طرح مرگلا سے جو ہمارا مرگلا روڈ آ رہا تھا جس کو ہم رنگ روڈ بھی بولتے تھے، اس کے بھی وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا، اس کے اوپر بھی کام شروع ہے. اسی طرح راول ڈیم، جو پیک ٹائمز ہوتے ہیں تو راول ڈیم کے پاس ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا مری روڈ کے اوپر، وہاں پہ بہت ٹریفک کنجیکشن ہوتا تھا، تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ بھی پروجیکٹ کمپلیشن کے قریب ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ منتھ میں ہم اس کو بھی کھول دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ دیہاتوں کے اندر چلے جائیں تو پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے دیہاتوں کے اندر لوگ بہت جلدی، کیونکہ آبادی بڑھی تو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکا.
ڈیولپمنٹ کا، نہ پانی کی کوئی سہولت تھی، نہ کوئی گیس کی ان کے پاس سہولت تھی، نہ ان کے پاس کوئی روڈ نیٹ ورک تھا، نہ سیوریج تھی، نہ گلی تھی. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ان 3 سالوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے جو دیہاتی یونین کونسلیں تھیں وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ پیسہ لگایا، اور اب لوگوں کو مطلب جس طرح وہ بہت برے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کی زندگی بہتر ہوئی. اسی طرح اگر آپ ہمارے اور بہت سارے پروجیکٹ جو اس وقت بھی آج بھی کچھ ٹینڈرز ہو رہے ہیں تینوں حلقوں کے، اسی طرح آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. جو ہمارے اسلام آباد سیکٹورل ایریا کے علاوہ لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کو شہر کے برابر لانے کے لیے ان کے روڈ نیٹ ورک، ان کی پانی کی سہولت دینے کے لیے، ان کو بجلی کی اپ گریڈیشن اس میں آ جاتی ہے جی، اس میں گلیاں آ جاتی ہیں، سیوریج آ جاتی ہے، اس کے اوپر کام ابھی جاری ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلی اور نالی کی جو سیاست تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کم از کم ختم کریں اسلام آباد سے اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں. اس کے آپ بعد نے شہر کی گرینری پہ بھی بڑا کام کیا، جی اور اس کے حوالے سے بتائیے تھوڑا تفصیل. دیکھیں جی، اس کے اوپر ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی، اور وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے گرین اینڈ کلین پاکستان کی جو مہم تھی اس میں ہم سب لوگوں نے یہاں کے جو ہمارے تھے انہوں نے حصہ لیا. اور اس میں اسد عمر صاحب کی ذاتی دلچسپی، چیئرمین CDA کی ذاتی دلچسپی سے آج اسلام آباد کے وہ پارک جو ویران ہو چکے تھے، جہاں پہ کوئی بیوٹیفیکیشن کا پچھلے 10-15 سالوں سے کام نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر کام ہوا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہری جو تھے، کیونکہ وہاں پہ جو پارک کی لائٹس ہوا کرتی تھی وہ بھی نہیں جلتی تھی، اور ہماری عورتیں، ہمارے بچے وہ شام کو ڈر کے مارے ان پارکس میں نہیں جاتے تھے، وہاں پہ وارداتیں ہوتی تھی. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر کام ہوا، وہاں پہ اور پودے لگائے گئے، ٹریکس اچھے اچھے بنائے گئے تاکہ ہمارے بچے ان پارکس میں جائیں، ان کو کھیل سکیں. ہماری جو گرین بیلٹس تھی ان کے اوپر ہم نے شجرکاری کی، پودے بہت سارے لگائے، اور وہاں پہ پچھلے کتنے سالوں سے گھاس ہی نہیں کٹی تھی. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے اسلام آباد کی جو روڈ کی لینڈ مارکنگ ہو گئی، یہ گرین بیلٹس کے اوپر خوبصورت جو ہمارے گراسی پلاٹ تھے ان کو اور خوبصورت کرنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کے اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے، اور کافی سارا کام ابھی جاری ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اسلام آباد ملے گا. اچھا، پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ اب تک کوئی بھی گورنمنٹ، نہ پچھلی حکومت، آپ کے دور میں بھی وہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے. حالانکہ یہ سنا تھا کہ آپ غازی بروتھا سے پانی لانے کا کوئی بندوبست حکومت کر رہی ہے. اس پہ بتائیے گا کہاں تک دیکھیں کام؟ جی، اس کے اوپر بھی تقریباً ہمارا بہت ساری جو ورکنگ تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ چیئرمین CDA بھی اس میں موجود تھے، اسد عمر صاحب خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور کیونکہ وہ غازی بروتھا سے ہم نے پانی لے کے آنا ہے، اس کی پائپ لائن، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس میں تھوڑا ہمارا جو پیپر ورک ہے اس میں ہماری ٹائمنگ اس میں تھوڑی سی لگ رہی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم FWO سے کروانے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اس پہ بھی بہت جلدی کام شروع ہو جائے گا، تاکہ اسلام آباد کے اندر جو پانی کی کمی تھی اس کو پورا کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو پانی کے اوپر ہم نے کام کیا، یہ تو ہمارا ہے بڑا پروجیکٹ. چراہ ڈیم کے اوپر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی بن جائے، اس کے لیے بھی ہم فنڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے ہمارے بہت سارے ٹیوب ویلز تھے، وہ ٹیوب ویلز خراب تھے، ہمارے جو ٹینکرز تھے وہ خراب تھے CDA میں، لیکن ان سب چیزوں کو ہم نے ٹھیک کروایا. اور ایک راول ڈیم سے ہمیں پانی ملتا تھا جو اس سے پہلے نہیں مل رہا تھا، وہ ہم نے کوئی 2 MGD کے قریب ہم نے وہ پانی بھی ان سے لیا، اور اب کافی سارے پانی کے مسائل جو ہیں وہ بہتری کی طرف گئے ہیں. لیکن ان دا لانگ ٹرم، فیوچر کے لیے ہم غازی بروتھا پروجیکٹ کر رہے ہیں، جس میں ہماری تمام جو پرانی جس میں ہمارے دیہات بھی شامل ہیں ان کو بھی پانی پہنچانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ یہ غازی بروتھا کا بنایا گیا، تاکہ وہاں سے اگر ہمیں 100 MGD پانی ملے تو یہ جو ہمارے ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، یا ہمارے سیکٹورل ایریاز ہیں، یا ہمارے دیہات ہیں، یا ہماری سوسائٹیز ہیں، ان سب کو پانی کی وافر مقدار ملے تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکے. اچھا، آپ انٹیریئر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں سیکیورٹی کے بھی بہت سے ایشوز ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی ڈیولپمنٹ اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام؟ دیکھیں جی، ہماری جو پولیس تھی اس سے پہلے
بہت عرصے سے ہماری پولیس کے اندر کوئی بھرتی نہیں ہوئی، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، ان کی جو فورس تھی اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈپلومیٹک یہ کیپٹل ہے، تمام امبیسیز ہیں، تو ہماری بہت ساری فورس جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر لگی ہوئی ہوتی تھی. تو اس دفعہ ہماری گورنمنٹ میں تقریباً کوئی 700 لوگوں کو پہلے دوسرے سال کے اندر ہم نے پولیس کے اندر بھرتی کیا، اور ابھی انشاءاللہ اسی طرح کی کافی ساری پوسٹیں ہماری دوبارہ سے آ رہی ہیں پولیس کے اندر، تاکہ اسلام آباد کی پولیس کو ہم مضبوط کریں، ان کی جو مین پاور ہے اس کو زیادہ کریں، تاکہ جو یہ چھوٹی موٹی واردات ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے اور اسلام آباد کے شہری محفوظ زندگی گزار سکیں. سر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سر.